بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ اور پیج 350 ہی جا رہا ہے۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے، اپنی اولاد کو پڑھاتا، سکھاتا اور لکھاتا ہے۔ مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت میں اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندائے مزدور کے اوقات۔ ویلاگ نمبر 4 350 پیج۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو بڑی آگ سے۔ رسول اکرم جو ساری دنیا کے رسول ہیں اور جن کی ہدایت قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عام ہے، آپ کو بھی سب سے پہلے اسی کا حکم دیا گیا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ اور ارشاد ہوا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کی تحمیل فرمائی۔ ایک تیسری حکمت یہ بھی ہے کہ جب تک کسی شخص کے اہل و عیال اور قریبی خاندان اس کے نظریات اور عملی پروگرام میں اس کا ساتھی اور ہم آہنگ نہیں ہوتا تو اس کی تعلیم و تبلیغ دوسروں پر اتنی مؤثر نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم کی تبلیغ کے جواب میں ابتدائی اسلام کے وقت عام لوگوں کا یہ جواب ہوتا تھا کہ پہلے اپنے خاندان قریش کو تو آپ درست کر لیں اور پھر ہماری خبر لیں۔ اور جب خاندان میں اسلام پھیل گیا اور فتح مکہ کے وقت اس کی تکمیل ہوئی تو اس کا نتیجہ قرآن کے الفاظ میں یہ ظاہر ہوا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یعنی لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج ہو کر داخل ہوں گے۔ فوجوں کی فوجیں داخل ہونی شروع ہو گئی۔ آج کل مسلمانوں میں بے عملی اور بے دینی اور بے علمی اور بے دینی پھیلنے کی بہت وجہ یہ ہے کہ والدین اگر خود دین سے واقف اور دیندار بھی ہیں تو اس کی فکر نہیں کرتے کہ ہماری اولاد بھی دیندار ہو کر دائمی راحت کی مستحق ہو، اور عام طور پر ہماری نظریں صرف اولاد کی دنیوی اور چند روزہ راحت پر رہتی ہے۔ اس کے لیے انتظامات کرتے رہتے ہیں، دولت لازوال کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیں کہ آخرت کی فکر میں لگ جائیں اور اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ایمان اور عمل صالح کو سمجھ کر اس کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی توفیق دے اور اس پہ عمل کرنے کی ہمت دے۔ ناظرین، اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ویلاگ نمبر 5 کے ساتھ، جس کا ہیڈنگ ہے بعض مسائل متعلقہ مسئلہ تورات الجد۔ بعض مسائل متعلقہ مسئلہ توریث الجد، یعنی وراثت بڑوں سے جو ملتی ہے۔ جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، کھلی آنکھوں سے جو کچھ دیکھتا ہوں صاف کہتا ہوں، کسی کے ڈر سے ظلمت کو ضیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ جو طوفان کی خبر سن کر لرزتے ہیں کنارے پر، میں ایسے بزدلوں کو نا خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ یہی ایک بوریا ہے چھین لیں درویش سے، بے شک
شہنشاہوں کو ذل کبریا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔